بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 283، آیت نمبر 198، سورہ آل عمران، آخری درس اور سبق ہے۔ پہلی آیات میں متقین کے 10 اوصاف کا بیان تھا، ابرار تو متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ آیت نمبر 197 کے اندر یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ متقین کے اوصاف اپنے اندر پیدا کرو، جو 10 صفات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی محبت تجھے کہیں ان صفات سے پھیر نہ دے، یہ متاع قلیل ہے اور غرور اور دھوکہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا سے لیکن سے دفع وہم ہے، ایک سوال کا جواب ہے کہ مومن بھی تو تجارت کے لیے سفر کرتا ہے تو کیا اس کے لیے بھی جہنم ہے اور برا ٹھکانہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہ، مومن میں تو تقوی ہے اور یہ ابرار ہیں، نیک لوگ ہیں، اور تقوی اور بر نیکی جو ہے یہ تو آخرت کے تیاری ہے اور جنت اس کو ملے گی۔ لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، اور اس خوف اور خشیت کی حالت میں وہ اگر حسب ضرورت اپنی دنیا بھی حاصل کرتے ہیں اور سفر کرتے ہیں تو لہم جنات، ان کے لیے باغات ہوں گے، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس جنت کے اندر، نزلا من عند اللہ، یہ مہمان نوازی ہے اللہ کی طرف سے۔ نزل کہتے ہیں پرتکلف خوراک، جس میں جو مہمان کے لیے تیار کی جاتی ہے، تو جنت کی ہر خوراک جو ہے وہ پرتکلف اور اعلیٰ قسم کی ہوگی۔ وما عند اللہ خیر للابرار، جو کچھ بھی اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے للابرار، نیک لوگوں کے لیے، جن کے اندر یہ ماقبل میں 10 صفات بیان کی گئی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، پہلے اہل کتاب میں سے وہ ذکر تھے کہ جو حق پرست نہیں تھے، کتمان کرتے تھے اور دنیا پرست ہے، اور ان کی مذمت بیان کی کہ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ، کی یہ عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ اب یہاں سے وہ حق پرست علماء جن کے اندر خشوع اور عاجزی ہے، اور اسی طرح وہ دنیا پرست نہیں ہے اور وہ دنیا دار نہیں، حق بیان کرتے ہیں، ان کے لیے اجر عظیم ہے ان کے رب کے ہاں۔ تو وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بشارت برائے اہل کتاب کہ بعض اہل کتاب میں سے لمن وہ ہیں یؤمن باللہ، جو یقین رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر اور اس کتاب پر جو اتاری گئی ہے آپ کی طرف، تمہاری طرف، اور ان کتابوں پر جو اتاری گئی ان کی طرف، خاشعین للہ، گویا کہ یعنی وما انزل الیکم وما انزل الیہم کے اندر ایمان بجمیع الکتب مراد ہے کہ ان کا اللہ کی ذات پر ایمان، یقین، اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان اور یقین ہے۔ خاشعین للہ، وہ عاجزی کرنے والے ہیں اللہ کے لیے، معنی یہ کہ تحریف نہیں کرتے، کتمان نہیں کرتے، حق نہیں چھپاتے، تاویل فاسد نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کے اندر خشوع ہے اور اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہے۔ خاشعین للہ، خشوع یہ دلیل ہے عدم تحریف اور عدم الکتمان و عدم التاویل الفاسد کے لیے۔ لا یشترون بآیات اللہ، اس خشوع کی وجہ سے ان کے اندر دنیا پرستی نہیں ہے بلکہ حق پرستی ہے، نہیں پسند کرتے اللہ کی آیات کے بارے میں بدلے میں ثمنا قلیلا، معمولی عوض، جو کہ دنیا ہے، دنیا کا عہدہ ہے اور دنیاوی اقتدار ہے، اس چیز سے دور رہتے ہیں۔ اولئک، ایسے علماء ربانیین، علماء حقہ، لہم اجرہم، ان کے لیے ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا، ثواب ہوگا، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے، اور سریع الحساب
وہ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے دنوں کے آدھے دن کی مقدار میں اللہ حساب لے گا تمام مخلوقات سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، یہ آخری آیت ہے اور اس آیت کے اندر تمام صورت کا خلاصہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو، اور صبر سے مراد یہ ہے کہ تمام احکام جو صورت کے اندر بیان ہوئے اور اب تک ان کے اوپر مانا ڈٹ جاؤ، دین کے اوپر استقامت اختیار کرو، اور اصبروا، صبر کرو مانا وقت شبہات اہل کتاب، یعنی صورت کے شروع آل عمران میں توحید کے اوپر اہل کتاب کے جو شبہات تھے، ایسے شبہات کے وقت دین کے اوپر صبر کرو، دین پر ڈٹ جاؤ، اور شبہات اور اعتراضات کی وجہ سے دین سے مت پھرو اور اس میں غلط عقیدے اور غلط چیزیں نہ ڈالو۔ صابرو یہ حصہ ثانی کے ساتھ لگتا ہے اصبروا صورت کے پہلے حصے کے ساتھ جو کہ توحید ہے، اور صابرو یہ صورت کے دوسرے حصے کے ساتھ ہے کہ تو صابرو کے اندر یہ ہے کہ منکرین کے جو شبہات اور ان کی جو قبائح ہے اور وہ رسول سے انکار کرنے والے ہیں اور دینی باطل کے اوپر ڈٹے ہوئے، تو تم ان سے مقابلہ کرو دین حق پر ڈٹ جانے میں، کہ اپنے دین پر ایسے مضبوط ہو جاؤ جیسے کہ وہ اپنے کفر پر ڈٹے ہوئے، اور ان پر غالب آ جاؤ، صبر کرنے میں کمزوری مت دکھاؤ۔ صابرو کا یہ معنی ہوگا۔ اور ورابطو یہ معنی ہے کہ تیاری کرو جہاد کے لیے اور دعوت کے لیے، تقوی اور اعتصام بحبل اللہ کے ذریعے کہ اللہ تقوی حاصل کرو، واتقوا اللہ، اور تقوی حاصل کرو، معنی یہ ہے کہ اعتصام بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، دعوت اور انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے، اور واتقوا اللہ، اعمال اور اخلاق جو صورت کے آخر میں ذکر ہے، یعنی 30 اخلاق، ان کے ساتھ اپنے اندر تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ گویا کہ آخری آیت کل صورت کے خلاصہ ذکر کیا ہے۔ اصبروا میں پہلے حصے کو کہ توحید پر ڈٹ جاؤ، شبہات سے توحید سے مت ہٹو۔ صابروا میں دوسرا حصہ کہ صبر کرنے میں دین حق پر ان کے ساتھ مقابلہ کرو، تم اپنے دین حق پر ایک دوسرے کو ڈٹ جانے کی تلقین کرو۔ رابطو معنی جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ اور دعوت فی سبیل اللہ میں حفاظت کرو، مرابطہ حفاظت کو کہتے ہیں۔ اور واتقوا اللہ جو واقع عہد کے اندر 30 اخلاق اور اصلاح نفوس کے جو اصول ذکر ہے ان کے اوپر، اور قرآن کو پکڑنے کے ساتھ اعتصام بحبل اللہ، یہ تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ صابرو کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ مصابرہ، وہ پہرہ داری اور جہاد کے اندر۔ ورابطو مصابرہ کا معنی یہ ہوگا کہ پہرہ دار گھوڑے پالنے کے ساتھ ان دشمن کے ساتھ مقابلہ کرو، کہ جنگ کی تیاری کے لیے اور مقابلہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ آپس میں، یعنی تیاری جنگ کی جو ہے جس کو گھوڑ دوڑ کرتے ہیں اور گھوڑے پالنے کہتے ہیں۔ اور رابطو معنی اپنی سرحدات کی حفاظت۔ یہ صورت آل عمران تھی جس کی خصوصیات میں توحید کے اوپر شبہات کا جوابات، یعنی دفع الشبہات علی التوحید، منکرین رسالت کی خباثات کا ذکر، اور پھر اس کے بعد جہاد اور انفاق اور جہاد کے 5 اصول، اور 30 تہذیب الاخلاق کے اوصاف اور صفات کا ذکر تھا، اور آخر میں کچھ شبہات اور اعتراضات کے جوابات تھے۔ اور واقع احد اس صورت کے اندر تفصیل کے ساتھ مذکور ہے، واقع بدر بھی ہے، اور اس طرح شان شہداء اس صورت کے اندر ذکر ہے۔ یہ صورت کے گوئے کی امتیازات اور خصوصیات ہیں۔